وقت پہ وعدہ خلافی نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ آپ نے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ پہنچ گئے حضرت ہارون کو لے کے. ادھر دو آدمی ہیں, حضرت موسیٰ اور ہارون, اور ادھر ہزاروں جادوگر. اور فرعون اس خوش فہمی میں کہ ابھی یہ دونوں کیا کریں گے, ان ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہار جائیں گے. قرآن کے الفاظ دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان جادوگروں کو تبلیغ کی, وہ ہزاروں کھڑے ہوئے ہیں نا, اور لوگ پورا مصر جمع ہوا ہے تماشائی بن کے. اللہ جب اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی پرچار کا اس طریقے سے انتظام کرتے ہیں. ہزاروں جادوگر جمع, اور پورا مصر جو بھی اسٹیڈیم ہوگا ان کا, یا کوئی بھی جہاں ان کے وہ جو زینت کا دن تھا نا جہاں وہ نمائشیں کیا کرتے تھے, تو اس میں ظاہر ہے کوئی انہوں نے بیٹھک بنائی ہوگی جہاں سب لوگ یہ جو ہے نا اس طرح کے مقابلے دیکھا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو تبلیغ کی, وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, تم تباہ ہو جاؤ, تم اللہ پہ جھوٹ مت باندھو, میں اللہ کا نبی ہوں, میرے مقابلے میں مت آؤ. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ, اگر تم نے مجھ سے مقابلہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں عذاب میں ہلاک کر دے. حضرت موسیٰ کو پتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ سے مقابلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے. قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, آپس میں جادوگروں میں اختلاف ہو گیا, کیونکہ ڈر تو ان کو بھی لگ رہا تھا بھائی واقعی اللہ کے پیغمبر نہ ہو, کیونکہ پیغمبروں کا سلسلے تو چل رہے تھے نا ہمیشہ سے, کوئی آخری نبی تو نہیں آیا تھا, کسی نبی نے نہیں کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, تو امکان تو تھا کہ پیغمبر ہوں. قرآن میں یہ بھی ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے پیشگی یہ کہا کہ یہ مقابلہ جیتنے پہ ہمیں ملے گا کیا, یعنی فری میں ہم سے ایسا مقابلہ کرا رہے ہو, کچھ ملے گا بھی؟ فرعون نے کہا اجر تو الگ ملے گا, پیسے تو الگ ملیں گے, وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, میرے دربار میں خصوصی نشستیں ملیں گی. اگلا ٹکٹ کس کا ہوگا الیکشن میں؟ الیکشن نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں, یعنی تمہیں حکومتی عہدے بھی ملیں گے. عہدوں کی لالچ بڑی خراب ہے, تو پیسے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ میرا قرب بھی ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کس قدر مصیبت میں تھا اور کتنا زیادہ چاہتا تھا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام یہ مقابلہ ہار جائیں. کیسا زور لگا رہا تھا, لالچ بھی دے رہا ہے اور عہدوں کی آفر بھی دے رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ, چپکے سے سرگوشیاں کی اور آپس میں اختلاف پڑ گیا, یار کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم اس طرح سے آپس میں اختلاف کریں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے, کمزور آدمی, کنفیوز آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان ہذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, سب نے مل کے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ دونوں پکے جادوگر ہیں. لساحران لام تاکید کے لیے, اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کنفیوز ہوگے تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ لساحرانی یریدانی, اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں. فاجمعوا کیدکم, مل کے ایک تدبیر کرو, ہماری صفوں میں اختلاف بولو بھائی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی جادو دکھا رہے کوئی نہیں دکھا رہے, اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا, اور صف بستہ ہو کے ایک ہی وار کر دو موسیٰ کے اوپر, ایک ہی وار پھینکو سب مل کے, کیونکہ اکٹھے حملہ کرنے میں کیا ہوتا ہے بولو بھائی, نقصان ہوتا ہے. پھر جب مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یقین کر لو کہ یہ کیا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا نا, اللہ دکھانا چاہ رہے تھے. اگر مقابلے سے ہی فرار ہو جاتے تو یہ منظر کہاں نظر آتا. اب کیا کہتے ہیں, قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. یہ مقابلے کا نا ایک اسٹائل ہوتا ہے سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے. اے موسیٰ تو نے پہل کرنی ہے یا ہم کریں, بتا بھائی, ٹھیک ہے. دیکھو دو ٹیمیں جب میدان میں اتریں, ٹاس ہوتی ہے نا کہ بیٹنگ پہلے کون کرے گا, لیکن ایک ٹیم کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم جیتیں گے, اور وہ سامنے والے پہ کو بھرم میں لینا چاہتی ہے, بھرم ڈالنا چاہتی ہے کہ بھئی آپ اتنے کمزور ہو تو کہیں آپ کی مرضی, آپ بیٹنگ خود پہلے کرو یا ہمیں کرنے دو, ہارنا تو آپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لہذا ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ پہلے آپ بیٹنگ کر لو یا پہلے ہم بیٹنگ کر لیں, تو ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسٹائل تھا جادوگروں کا. اس کا مقصد حضرت موسیٰ پہ روب ڈالنا کہ ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے
کہ آپ پہلے حملہ کرو یا ہم حملہ کریں, جیتنا کس نے ہے؟ ہم نہیں جیتنا ہے.